اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اس کی حمد، تسبیح، تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ کثرت سے اس کا ذکر کیا کریں، یعنی اس کو بہت زیادہ یاد کیا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرمائی ہے، یعنی صبح کے 2 فرض ہیں، شام میں 3 فرض ہیں، تو ہر فرض کی ایک حد ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں تو 1 مہینے کے فرض ہیں۔ پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے، یعنی اگر انسان کو کوئی حقیقی عذر پیش ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، لیکن نہ اس کے ذکر کی کوئی حد ہے اور نہ وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے، یعنی اگر غفلت برتو۔ ہاں عقل یا ہوش نہ رہے تو اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اللہ کا ذکر کرو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یعنی ہم نے یہ خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اس کیفیت میں ذکر نہیں کرنا، یا لیٹ کے نہیں کرنا، ضرور بیٹھو، یا قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو، یا باوضو ہو کے بیٹھو پھر ہی ذکر کر سکتے ہو۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ اپنے ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام یعنی دن کے پہلے پہر اور دن کے پچھلے پہر اللہ کی تسبیح کرو، کیونکہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں۔ فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ تو یہاں اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اس آیت کے ساتھ پکارا جائے تو اپنے کانوں کو اس حکم کی طرف لگا دیں، توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کو غور سے سنیں۔ یا تو کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوگا، یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہا ہوگا، اس سے منع کر رہا ہوگا۔ تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کیا کہا گیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہیں بلکہ ذکرا کثیرا، بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ ہی کو یاد کیا کرو۔ اور خاص طور پر تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر۔ مجاہد کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پاک، ناپاک، بے وضو اور جنبی بھی کہہ سکتا ہے، یعنی اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو بھی سبحان اللہ کہنے میں اس کو کوئی حرج نہیں، الحمدللہ وہ بھی کہہ سکتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہے اور اس کو تھوڑا ٹائم ہے نہانے میں کسی بھی وجہ سے، تو اس دوران اگر وہ پانی پینے لگا ہے تو بسم اللہ کہہ سکتا ہے، پانی پی چکا ہے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے، اسی طرح استغفر اللہ کہہ سکتا ہے۔ تو یہ کلمات ہر حال میں کہے جا سکتے ہیں۔ پھر دل کے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، یعنی ذکر کثیر کا معنی کیا گیا وہ ذکر جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یعنی صرف کوانٹٹی میں ہی زیادہ نہ ہو بلکہ اس کی کوالٹی اچھی ہو۔ کوالٹی اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے، دل سے کیا گیا۔ کثیر کا اپوزٹ قلیل ہوتا ہے، تو قلیل ذکر کون سا ہے، جو منافقین کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، یعنی زبان سے اوپر اوپر سے کر دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے۔ اور یاد تو ہوتی بھی دل میں ہے، یاد کسی کی بھی دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ آتی ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں کثیر کے مقابلے میں قلیل ذکر کیا ہے کہ انسان بس صرف صبح شام کے اذکار کرے، نمازوں کے بعد ذکر اذکار کرے، اور مختلف حالات میں جیسے کھانا کھایا یا مخصوص اذکار جو ہیں صرف ان کی پابندی کرے۔ لیکن ذکر کثیر اس کے برعکس کیا ہے کہ انسان ان خاص مواقع کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں تازہ رہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا آرام کی حالت میں بھی، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے۔ یعنی باقی کام کرنے کے لیے جیسے نماز ہے یا قرآن ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ خالی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے میں تو آپ کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی، صرف زبان ہلانی ہوتی ہے۔ اور انسان اگر اس چیز کا عادی ہو جائے اللہ کے ذکر کا، تو پھر اس کی زبان بری باتوں سے بھی پاک رہتی ہے اور اس کی زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلتے ہیں۔
اور یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک ڈسپلن کے لیے پابندی لگائی تھی کہ کم از کم 100 دفعہ استغفار دن میں کرنی ہے، کم از کم 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 100 دفعہ گنتی پوری ہوگی تو اب اس کے بعد کوئی پابندی لگ گئی ہے، آگے بس دروازہ بند ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتے. اتنا تو منیمم کریں ہی، یعنی اپنے آپ کو پابند کرے. کیونکہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے نا کہ آج دن میں یہ کام میں نے اتنی دفعہ کرنا ہے، یا فلاں اور فلاں کام آپ کی ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے، تو آپ پھر اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو گئے. اور اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا ہوا، ہاں میں کروں گی، تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتا. تو اس لیے انسان کو اپنے لیے ٹارگٹ رکھنے چاہیے جتنے بھی آسانی سے رکھ سکے، 100 دفعہ 200 دفعہ کچھ بھی، لیکن اس کے علاوہ بھی کھلا بھی ضرور پڑھنا چاہیے، اور یہاں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. امام ابو عمر ابن الصلاح سے پوچھا گیا کہ ذکر کی وہ کتنی مقدار ہے جس کو کرنے کے بعد انسان ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں آتا نا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اور بخشش عطا کرے گا اس کو. یعنی وہ پھر کیا ہے، یعنی کتنا کرے کہ ہم ایسے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار پر ہمیشگی کرتا ہے، ثابت شدہ یعنی جو پروون ہے، سنت میں موجود ہے، تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو مرد اور عورتیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان تمام صفات اور افعال سے پاک بیان کرنا جو اس کے لیے جائز نہیں، یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک بیان کرنا. اب دیکھیے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کا دشمن ہے، اور شیطان انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بدگمانی ڈال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل نہیں بھی مانتی اور اس کو پسند نہیں بھی آتے، لیکن وہ خیال گزر جاتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جن کو وسوسے کہا جاتا ہے. اور اس کا شکار ہر انسان ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے پر. سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے. انسان کے اندر جو اندر سے اٹھتے ہیں یا شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست ہوتی. اب اس کا توڑ کیا ہو؟ کیا اب انسان پریشان ہو کے بیٹھا رہے؟ کچھ لوگ بے حد پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں. وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں، لیکن ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو جھٹک دینا چاہیے. جیسے آپ کہیں سے گزر رہے، آپ کے کپڑوں پہ گرد و غبار پڑ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جھٹک دیتے ہیں. بس وسوسوں کو جھٹکتے چلے جائیں، ان کو ٹھہرنے نہ دیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو برے خیالات آتے ہیں آپ ان سب سے پاک ہیں. تو تسبیح اس کا علاج ہے، تسبیح اس کا اینٹیڈوٹ ہے. اور پھر خاص طور پر بکرتم و اصیلا، پہلے پہر اور پچھلے پہر، دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے پچھلے حصے میں. بکرا کا لفظ جو ہے یعنی عام طور پر علماء اس کو سورج نکلنے تک کے وقت کو بکرا کہتے ہیں، اس کو یوں ڈیفائن کیا گیا. اور اصیلا جو ہے عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے، یعنی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے یہ اذکار کا وقت ہے. اور سبحوہ میں بعض علماء نے سبحہ کا مطلب یہاں نماز فجر اور نماز عصر بھی لیا ہے.